ڈپریشن. ڈپریشن کے بارے میں ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈپریشن از اے چوائس، اٹ از ناٹ اے ڈیزیز. یعنی ڈپریشن جو ہے نا، یہ ایک چوائس ہے، اس کی طرف لوگ خود جاتے ہیں، یہ ڈیزیز نہیں ہے. زیادہ تر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن ڈیزیز ہے. اوکے، اب ڈپریشن کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ اس صورت کے بیس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کمال باتیں کی ہے نا کہ اگر آپ ان باتوں کو ذہن میں لائیں گے تو آپ کبھی ڈپریس نہیں ہوں گے. اب ڈپریشن کیا ہے؟ جب آپ نے زندگی میں پرس کرے کوئی برا کام کیا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی برا کام ہوا ہو، اوکے، اور آپ مسلسل اپنے ذہن میں وہ چیز لاتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، یعنی سوچ پر سوچ آپ کرتے ہیں، مسلسل ایک چیز کے بارے میں مسلسل آپ سوچتے رہتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. دیٹ از واٹ وی کال ڈپریشن ان سمپل لینگویج. ٹھیک ہے نا، ڈپریشن سمپل یہ ہے. اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جن عجیب باتیں کی ہے، اب پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو پھر دوسری وحی نازل ہونے تک بہت زیادہ عرصہ وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی بہت زیادہ وقفہ آیا بیچ میں. تو لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ تو پیغمبر ہے ہی نہیں. اگر آپ پیغمبر ہوتے تو آپ پہ دوسری وحی نازل ہوتی. زیادہ تر لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو وحی آپ پہ پہلی نازل ہوئی تھی وہ ایک نعوذ باللہ ایک شیطان نے نازل کی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں. یعنی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اور اس پریشانی کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے چند عرصہ بعد یہ جو صورت ہے نا یہ نازل کی. اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں کی، تین چیزوں کے بارے میں بتایا. اگر ان تین چیزوں کو آپ سوچیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ، تو آپ کبھی ڈپریس نہیں ہوں گے. اس میں پہلی بات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلاسا دیا ہے کہ آپ پہ جو وقت آئے ہیں، جو اوقات آئے، یہ مسلسل نہیں ہوں گے. اب ایک آیت ہے اس میں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دن آئی نا تو دن کے بعد رات آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ذہن میں آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ یہ جو رات ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی. رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اجالا آنے والا ہے، یعنی پھر دن آنے والا ہے. تو جب بھی آپ ڈپریسڈ ہے، آپ یہ ذہن میں اپنے رکھیے کہ یہ جو مشکل میرے اوپر آئی ہوئی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہونے والی. اوکے، اس میں دوسرا آیات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں بہت اچھی بات کہتے ہیں. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یعنی جو مشکل وقت آپ پہ آیا ہوا ہے، آپ یہ نہ سوچے کہ یہ میرے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے نہیں ہونے والی ہے. آپ کی جو آنے والی زندگی ہے وہ بہتر ہونے والی ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی آسانی میرے اوپر آنے والی ہے. یہ ہمیشہ، یہ جو رات ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہونے والی، اس کے بعد اجالا آنے والا ہے. اوکے، تو یہ ذہن میں آپ اپنے رکھیے. اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب جو دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی ہے. اب حقیقت کیا بیان کی ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس آیت کے بارے میں آپ تھوڑا سا اور کریں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس سے ہم دنیاوی یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ جو آخرت ہونے والی ہے، یعنی آپ کی آنے والی زندگی ہے، یہ آپ کی پچھلی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہونے والی ہے. یعنی آپ پہ مشکل حالات گزر رہے ہیں، آپ یہ ذہن میں لائیں کہ جو میری آنے والی زندگی ہے وہ تو اچھی ہونے والی ہے. تو میں کیوں اس چیز کے بارے میں مسلسل سوچوں اور مسلسل ایک چیز کے بارے میں مسلسل میں کیوں سوچوں؟ کیونکہ میرے تو آنے والی زندگی ہے وہ تو اچھی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے نا، تو آخر میں ہم اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو آپ کے موت کے بعد والی زندگی ہے، وہ تو بہت لمبی زندگی ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے کم زندگی ہے. تو میں کیوں اس بڑی زندگی کو خراب کروں اس چھوٹی زندگی کے لیے؟ ٹھیک ہے نا، تو آپ پھر یہ چیزیں نہیں سوچیں گے، آپ اس کا فکر کریں گے جو کہ آپ کے بعد میں آنے والی زندگی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں بتائی ہے. اور اس سے مطلب یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ جو مشکل آپ پہ آئی ہوئی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مشکل میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، یہ ختم ہونے والی. ٹھیک ہے نا. اب پھر آخر میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نعمت. جب بھی آپ ڈپریسڈ ہے، آپ ڈپریس تو کسی چیز کے بارے میں ہوں گے نا،
تو اس چیز کے بارے میں آپ ڈپریسڈ ہے، آپ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو کہ بھائی صاحب آپ پرس کریں آپ کا ہاتھ نہیں ہے، آپ ڈپریسڈ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان معذور لوگوں کے بارے میں سوچو جس کی زیادہ تر چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر آپ جب بھی آپ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے نا آپ پہ ڈپریشن نہیں آنے والی، ٹھیک ہے نا؟ ڈپریشن کیا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے، اوکے؟ تو ان نعمتوں کو آپ مینشن کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ٹھیک ہے؟ کیوں میں ان نعمتوں کا ذکر نہ کروں اور میں ایسی چیز کی ذکر کروں جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اپنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کے بارے میں آپ سوچنا شروع کر دیں گے، اس کو آپ سامنے لائیں گے، تو آپ ڈپریس نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی صورت ہے، جب بھی آپ بڑی لنک کے حساب سے نہیں ہے لیکن اس میں جو بات ہے نا بہت بڑی بڑی بات ہے، اس کو آپ جب سوچیں گے نا تو آپ کو ذہن میں خود بہت آ جائے گا کہ یہ لوگ ویسے نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس کی طرح جو بک ہے نا یہ کوئی نہیں لا سکتا۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو حیران کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈپریشن کا علاج سارا کا سارا اس صورت میں آپ نے دیکھا۔ والسلام۔